نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ما استطعتم صدق الله العظيم. محترم دوستوں، سب سے پہلے تو ہم نیت بات سننے کی، دین کی بات سننے کی نیت کیا نیت ہے؟ جو سنیں گے عمل کریں، جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، عمل کی ثواب کی نیت سے بھی ثواب تو مل جائے گا انشاءاللہ، عمل کی نیت سے سنیے، عمل کی نیت سے۔ اور میرے شیخ حضرت مولانا رسول اللہ خان صاحب گلارا اللہ مرتضی ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب آدمی دل سے چاہتا ہے، دل سے ارادہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو عمل کی توفیق ہوئی، عمل ہوئی۔ عمل کی نیت سے سنیں، عمل کی نیت سے۔ دوستوں، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، جن غلط فہمیوں نے ہمیں محروم کر دیا ہے، محروم۔ تو غلط فہمیوں نے ہمیں محروم کر دیا، اور ان غلط فہمیوں میں بہت بڑا دخل ہے وعظ و تقریر کرنے والا۔ وہ آیت پاک کا مطلب صحیح نہیں ہوتا، حدیث پاک کا مطلب پورا نہیں بتاتے، ادھورا بتاتے۔ اور کچھ دخل ہے ہماری بے ہمتی کو، کچھ دخل ہے ہماری غفلت اور بے توجہی کو۔ ایک قصہ سنا ہوگا ہم نے، ایک جوان آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی بہت رو رہی تھی، بہت غم کر رہی تھی، کچھ ضرورت سے زیادہ غم کر رہی تھی۔ تو گھر کے چھوٹے بڑوں نے چاہ کر اس کو تسلی دیا، اتنا غم نہ کرے، اتنی نہ روئے۔ چھوٹے بڑوں نے چاہ کر اسے تسلی دینی شروع کی۔ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان میں اپنا بھی آ جاتا ہے، بغیر ارادے کے۔ وہ تو بڑے چھوٹے تو اسے تسلی دے رہے تھے، اور وہ یوں کہہ رہی تھی، اسی کے ساتھ تو یہ بیٹھک بنوائی تھی، اس میں تو اس نے بیٹھ کے بھی نہیں دیکھا، اس میں کون بیٹھے گا؟ ایک میرے جیسا تھا، وہ بولا بیٹی فکر نہ کرے، میں ہوں، میں بیٹھوں گا تیری بیٹے۔ اس نے تو بڑا شاندار حکم منوایا تھا، انہوں نے تو گھونٹ بھر کے بھی دیکھی، پی کے بھی دیکھا۔ بولا کیوں فکر کرے بیٹی، میں ہوں تو میں ڈوب رہوں گا۔ غرض وہ بیچاری اپنا دکھ سناتی رہی، اور یہ بڑے میاں اپنے آپ کو پیش کرتے رہے کہ میں ہوں تو دکھ کو فکر کرے، دکھ کو بلاتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد بولی،
اس کے ذمہ 50,000 روپئے قرض ہے، کون دے گا؟ یہ بڑے میں بول رہے بھائی میں بول رہا جاؤں گا، تب بھی تو بول دو کوئی سا، تب بھی تو کوئی ہاں ہم پہ بڑھو بھائی۔ ہمارا یہی گزارش ہے، جب ہمیں یہ بتایا جائے کہ تمہیں یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ جب ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ تمہارے سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف، سب معاف، اگلے پچھلے سب معاف، سال بھر کے پہلے سال بھر کے بعد کے سب معاف، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں اور یوں سوچتے ہیں کہ بھائی کچھ ہی کر دو سب معاف ہو جائے۔ یہ بڑے تجربے ہیں، واٹسا پڑھتا رہتا ہے۔ آج بالکل تازی بات ہے، یہاں بیٹھے اللہ معاف کرے، بس اس کی فکر تو بہت ہی کم لے کر آتے ہیں کہ میں شریعت کا پابند بن جاؤں، میرا دین کامل ہو جاتے، میرا ایمان کامل ہو جاتے، میرے اخلاق اچھے ہو جاتے، میری اصلاح ہو جاتے، اس کی فکر تو بہت ہی کم لے کر آتے۔ یہ تو بے ہمت ہوتا نہیں، کوئی یہ تو یہ کرے اور یا روزی کاروبار کی بات ہے۔ آدمی کو صاحب استغفار پڑھنے سے تو روزی میں برکت ہوتی ہے۔ میں کہا استغفار کا کیا مطلب ہے بھائی؟ استغفار کا مطلب ہے معافی مانگنا، اور معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین دلانا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ استغفار کا معنی ہے معافی مانگنا، معافی مانگنا، اور معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ یقین دلانے کا آئندہ نہیں کروں گا، یہ مطلب ہے۔ لیکن اس زبان سے پڑھنے میں سے تو کچھ ملتا ہوگا، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں، اس لیے تیاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اس انسان کی فطرت کو بیان کرنے کے بعد بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ تو یوں چاہتا ہے کہ اپنے اپنی زندگی میں بھی اس کو فجور میں نافرمانی میں مبتلا ہے، یہ تو یہ چاہتا ہے۔ تو ہماری بے ہمتی، ہم ان کو بتانے لگے تو یہ کرنا پڑے گا، تو یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، تو سب کے چہرے لٹک جاتے ہیں، سب زمین کو دیکھنے لگتے ہیں، زمین کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اس لیے مجبوراً یہ وائز تخلیق کرنے والے، واز کہنے والے ایسی سناویں جو پسند آئے۔ میرے بھائی غلط فہمیوں سے ہم محروم ہیں۔ میری آج کی بات کو بہت دھیان سے سنو، یہ مت کہنا، یہ مت سوچنا کہ کون صاحب کو تو عادت ہوگی کہ دھیان سے سنو، دھیان سے سنو، دھیان سے تو سننی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں بہت بات ایسی عام اور ضروری ہوتی ہے، ان پر متوجہ تھے۔ آج بھی ایسی ایک عام اور ضروری بات ہے جس کی طرف توجہ دینی ضروری ہے اور جس کو ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے، ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو یقیناً محروم ہے۔ یہ صحیح بات بتا رہا ہوں، بالکل پکی 100% بات بتا رہا ہوں، سمجھیں گے نہیں تو محروم۔ کیا سنو دھیان سے، توجہ سے، عمل کی نیت سے، پھر دعا کرو اللہ سے ہدایت کی، مغفرت کی، رحمت کی، عافیت کی دعا کرو۔ ابھی 15 دن پہلے رمضان شریف ختم ہوا ہے،
رمضان المبارک کے ہم نے فضائل سنے اور جو فضیلت اس کی قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے پکی پکی سچم سچی، کوئی شک و شبہ۔ جو صحیح حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ بھی بالکل صحیح، بالکل سچی۔ جو کمزور حدیث میں بیان کی گئی ہے بہرحال اس کے بارے میں کچھ دوستوں، رمضان کی ایک فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان کی ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارے اندر روزہ رکھنے سے یقیناً تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کی طاقت، تقوی کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جس نے روزے کی طرح رکھے اور رمضان کی طرح تک گزارا، اس کے اندر تقویٰ پیدا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ نے صاف صاف فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں، رمضان کی فضیلتوں میں ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کے یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جو کچھ انعام اور دے گا اس کے ساتھ ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہوگا۔ اسی طرح میرے دوستوں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں تراویح پڑھی یقین ایمان کے ساتھ اور اس کے ثواب کی یقین کے ساتھ، تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہوگا۔ یہ سنا ہے اپنے آپ میں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرے 10 دن دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ، اور تیسرا عشرہ آخری 10 دن وہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ، جس نے وہ رمضان کی طرف گزارا یقیناً وہ رحمت کا بھی مسلم ہے اور وہ مغفرت کا بھی مسلم ہے، اور جہنم سے بھی اس کو نجات کا چھٹکارا مل گیا۔ اور ہمیں اپنے عمل پر نظر کرتے ہوئے تو نہیں، اللہ کے فضل پر نظر رکھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ناقص روزوں ناقص تراویح کو قبول کر لیا، اللہ نے ہمیں اپنی رحمت میں سے بھی حصہ دیا، اللہ نے مغفرت بھی فرما دی، اور اللہ نے جہنم سے نجات بھی فرما دی۔ یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ ایسے میرے دوستوں، ایک حدیث ہے فضائل رمضان میں دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن افطار کے وقت دسیوں لاکھ لوگوں کی، بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اور جتنے لوگوں کی پورے مہینے میں مغفرت فرماتا ہے،
کتنے لوگوں کی مغفرت چاند رات میں بنتا ہے. امید رکھنی چاہیے ان پر ہمارا بھی حصہ ہو، ہمارا بھی نام امید رکھنی چاہیے. حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میدان حشر میں یہ اعلان ہو کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے تو میں امید کروں گا کہ جنت میں جانے والا میں. اور اگر یہ اعلان ہو کہ صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا تو میں خطرہ محسوس کروں گا، میں ڈروں گا کہ جہنم میں جانے والا میں. تو امید رکھنی چاہیے کہ ان مغفرت والوں میں ہمارا بھی. میرے دوستوں، شب قدر میں اللہ کتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے. میں عیدگاہ کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے. اب ان سب چیزوں کو دیکھ لیں تو میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر مومن بخش دیا ہے، ہر مومن بخش دیا. ایسا محسوس ہوتا. میرے دوستوں، آگے چلنے سے پہلے تو میں دو بات آپ کو بتاتا ہوں. دو بات میں تو ان کو اتنی ضروری سمجھتا ہوں میرے دوستوں، اور وقت کا تقاضا اتنا سمجھتا ہوں کہ میں تو 15 دن ہو گئے یہی بات بیان کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچاتے ہوں. 15 سے بھی زیادہ یہی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. نمبر 1، ہماری مغفرت ہو، جہنم سے چھٹکارا ملے. میرے دوستوں، اب یہ طے کرو کہ جہنمیوں کی لسٹ میں، جہنمیوں کی فہرست میں ہمارا نام ہمارا نام. اللہ نے ہمیں بخش دیا. اب یہ طے کرو کہ ہم تو ہمارا مجرم ہے، پھر مجرموں ہمارا نام نہ. یہ کہتے ہیں اس کے لیے کوشش کریں. اور میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں تقوی کی دولت عطا کی. تقوی کی دولت کو تو سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھو میرے دوست، اللہ نے ہمیں ایسی طاقت بخشی ہے روزہ تراویح کی برکت سے. اگر ہم اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں تقوی کی دولت بخشی ہے. ہمیں متقی بنانا ہے. ہمیں ایسی طاقت دی ہے کہ اگر ہم اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنا چاہیں اور فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہیں تو ہم گزار سکتے ہیں. فرما بردار بندہ بن کر رہ سکتے ہیں. میرے دوستوں، لاپرواہی برت کے، غفلت برت کے اس دولت کو اور اس صلاحیت کو ضائع نہ کرو. ضائع نہ کرو. اس دولت کو بچا کر رکھو. اس دولت کو سنبھال کر رکھو. اس دولت کو بچا کر رکھو. اس دولت کو سنبھال کر رکھو. سن لو، اللہ نے ہمیں تو طاقت کو صلاحیت دے دی ہے. اگر ہم فرما برداری کی زندگی گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں. میرے دوستوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہر سال روزے بھی رکھے، تقویٰ بھی حاصل ہوا، اور پھر
کی دولت ضائع کرتے، ہر سال ملی ہر سال اڑا دی، ہر سال ملی ہر سال ضائع کر دی. نہیں، یہ انسان کی عقل اور سمجھ کا تقاضا ہے. اس دولت کو تو بچا کر رکھنا ہے، اس دولت کو تو سنبھال کر رکھنا ہے، اور رمضان کے بعد تقوی کی زندگی گزارنا، اور ہر سال ہمارے تقوی میں اضافہ ہو. تقوی کسے کہتے ہیں بتاؤں گا، تو آپ جانتے ہیں، سنا ہوا ہے. یہ دو باتیں یاد رکھو، یہ دو باتیں پلے باندھو، ان کو سوچو، ان کو سوچو. یہ جو سوچنا ہے جس کو مراقبہ کہتے ہیں، اس کا اثر میرے بھائی زندگی پر اتنا پڑتا ہے، اتنا پڑتا ہے، آدمی کی حالت 1 منٹ میں بدل جاتی ہے، 1 منٹ میں بدل جاتی ہے. سوچنے کا یہ سوچ کا کرو. اپنی بات کبھی کبھی کو بتا دیتا ہوں آپ کو. میں گاؤں والوں کی زبان میں کہہ دوں، مجھے پہلے ہی سے نماز ٹھیکنے پر پڑھنے کی عادت ہے، یعنی نماز پڑھنے میں دیر لگے. 5 مرتبہ شیطانی وسوسہ پیدا ہونے لگے تھا، تو بہت اچھی طرح نماز پڑھیں بھائی، بہت اطمینان سے نماز پڑھیں. ریاکاری بنی ہے. ایک دن میرے پھوپھا میرا انتظار کر رہے تھے، وہ کہنے لگے بہت دیر بعد قضا عمری پڑھ رہے تھے کیا؟ میرے دل میں بس اسی دن بڑی بات بیٹھ گئی، مگر کوئی نہیں کیا بزرگ بات نے کہا، یہ سوچے کہ اس کی تو نماز چھوٹ دی، یہ تو اپنی کسی کی نماز پڑھنا. وہ تو ریا کے وسوسے آیا کرتے تھے، ریا کا خیال آیا کرتا تھا، ختم. دوستو سوچ کا بڑا فرق پڑتا ہے، سوچ کا بہت فرق پڑتا ہے. یہ سوچو اللہ نے ہمیں تقوی کی دولت دے دی، ہمیں ضائع نہیں کرنا. اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، اب دوبارہ مجرم نہیں بننا. اللہ نے ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا، اب اس لسٹ میں، اس فہرست میں ہمارا نام نہیں آئے. یہ سوچنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. دوستو ایک بات کو یہ سمجھو، اور دوسری بات اور سمجھو، دوسری بات اور سمجھو. میں سوچ تو رہا تھا کہ فضائل رمضان میں جہاں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، میں اس میں نشان لگا کے رکھتا ہوں، اور وہ کتاب کو وہ صفائی آپ کو پڑھ کر سناؤں. لیکن آپ دیکھ لینا، شب قدر کے بیان میں دیکھ لینا، فضائل رمضان میں شب قدر کے بیان میں دیکھ لینا. حضرت شیخ رمضان کے فضائل بیان کرنے کے بعد، شب قدر کے فضائل بیان کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں حدیثوں میں گناہوں کی معافی اور مغفرت کا ذکر آیا ہے، وہاں گناہ صغیرہ مراد ہے. ان سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، ان سے گناہ کبیرہ معاف نہیں. ان سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، ان سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے. یہ ہے بات غور کی، جو سمجھانا چاہ رہا تھا اور سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں تو صغیرہ کبیرہ کا کوئی ذکر ہے نہیں، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ صرف صغیرہ معاف ہوتے ہیں،
کبیرہ معاف نہیں ہوتے. بات صحیح ہے، سوال آنے کی بات ہے. تو حضرت شیخ اس کا جواب دیتے ہیں اس واسطے کے قرآن پاک میں جہاں اللہ نے گناہ کا ذکر کیا، نافرمانی کا ذکر کیا، اس کی سزا کا ذکر کیا، تو اس کے ساتھ الا من تاب کی شرط لگائی کہ یہ سزا اس کی معاف کر دی جائے گی بشرطے کہ وہ توبہ کرے. تو قرآن پاک کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کے واسطے توبہ شرط ہے. اور چاہے وہ محرم کا روزہ ہو، چاہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، جہاد ہو، حج ہو، اور سب سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے. یہ بات یہ تو قرآن پاک کی آیتوں میں بولنا کیا ہے. اس لیے حدیث اور قرآن کی آیت دونوں کو ملا کر مطلب کیا. اور دوسرے بہت سی حدیثوں میں یہ قید بھی لگائی گئی ہے بشرطے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے. اس لیے کہیں یہ قید لگائی گئی ہے، کہیں یہ قید نہیں لگائی گئی ہے. ہر جگہ یہ قید سمجھی جائے گی کہ گناہ کبیرہ سے بچنے پر یہ مقبول ہے. گناہ کبیرہ کی توبہ تو توبہ سے معاف ہے. یہ دوسری بات ہے، یہ دوسرا جواب ہے. اور تیسرا جواب ہاں بہت توجہ سے سن رہے ہیں آپ، لیکن پھر بھی میں کہوں گا دھیان دیجیے، توجہ کیجیے میرے بھائی، توجہ کیجیے. یوں فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کے مومن کو تو یہ شان ہی نہیں کہ اس سے گناہ کبیرہ صادر ہوا ہو اور وہ اسی طریقے سے زندگی گزار رہا ہو، اس نے توبہ کر کے رو دھو کے اس کو معاف نہ کرا دیا. تو مومن کی شان یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہوتے ہی وہ توبہ کر کے معاف کراتا ہے. جب تک معاف نہیں کراتا اس وقت چین سے نہیں بیٹھتا. تو مطلب یہ ہوا کہ مومن کے ذمے تو گناہ کبیرہ ہوتا ہی نہیں. مومن کے ذمے تو گناہ کبیرہ ہوتے ہی نہیں. ایک بات میرے دوستوں، ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے، شیخ نے وہی لکھا ہے، دیکھنا آپ کہ روزوں کی برکت سے، تراویح کی برکت سے اور شب قدر کی برکت سے اور دوسرے اعمال کی برکت سے اگر انسان کے اندر یہ حس پیدا ہوگی کہ اس نے ندامت کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کر دی تو پھر وہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن ان اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اس توبہ کی وجہ سے. اب چونکہ توبہ کا جذبہ ان نیک اعمال کے سبب پیدا ہوا تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس نیک اعمال کو ترنت برا معاف ہو، کبیرہ بھی معاف ہو. یہ تیسری بات جو بات شاید کا سمجھ پائی طاعت اور عبادت کی برکت سے. کیا کہا میں نے؟ طاعت و عبادت کی برکت سے انسان کے اندر اسی دوران توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے تو کبیرہ بھی معاف ہوتا ہے. بہرحال یہ مطلب کہ اگر لیا جائے تو یہ بات پھر اور پکی ہو جاتی ہے کہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں. ابھی سمجھیے بات، بہت ضروری بات، غفلت میں پڑے ہو. میرے دوستوں، فضائل نماز
ایک فضیلت بیان کی گئی ہے، وہاں حدیث میں یہ شیخ بھی لکھتے ہیں کہ بہت سی حدیثوں میں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط آتی ہے، اس لیے نماز سے گناہ اس وقت معاف ہوں گے جب کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، حدیث میں واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک نوجوان شہید ہو گئے، موت ہوگی موت ہو گئی، اس کی ماں آئی اور اس نے ایمانی جذبے، ایمانی حوصلے کے ساتھ جو کہا، بیٹا تم کو شہادت کی موت مبارک ہو۔ صحیح بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے کہہ رہی ہو تو اتنے یقین کے ساتھ کہ شہادت کی موت مبارک ہو، کیا خبر اس نے کوئی لایعنی بات کہی ہو؟ کیا خبر اس نے کوئی لایعنی کام کیا ہو؟ کیا سمجھے آپ اس سے؟ اس لایعنی بات اور اس لایعنی کام کی وجہ سے مغفرت پینڈنگ میں رہ گئی، موقوف ہے۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے بڑی فضیلت آئی ہے اور شہادت کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن بعض حدیثوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور گناہ معاف ہو جانے میں قرض معاف نہیں ہوگا، قرض کا گناہ معاف۔ ایک صحابی ایک جنگ میں شہید ہو گئے، نام یاد نہیں رہا مجھے، ان کو بعد میں ان کے کسی جان میں پہچاننے والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ ان شہید ہونے والے نے کہا کہ مغفرت روک دی گئی میرے قرض کی وجہ سے، میرے ذمہ قرض ہے، اس کی وجہ سے میری بخشش و مغفرت روک دی، اور میرا مال فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے، فلاں جگہ پر موجود ہے، تم وہاں سے میرا وہ مال نکالو اور میرا قرض ادا کرو۔ انہوں نے وہاں دیکھا تو وہاں مال موجود تھا، تو اس وہاں سے مال نکالا، قرض ادا کیا۔ تو شہادت جیسی چیز سے بھی قرض کی وجہ سے مغفرت نہیں۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ سمجھنے کی ہے، ہم تو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں بدعت نہ جانے لوگ، لیکن آپ ماشاءاللہ طلبگار ہیں اور سنتے سنتے آپ کو ماشاءاللہ بڑی سمجھ پر ہو گئی ہے، آپ سے یہ امید ہے کہ آپ سمجھیں گے بھی اور عمل بھی مل گئے۔ دیکھو شب برات میں آپ نے بڑی لمبی تقریریں سنی، کتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، جتنے فلاں قبیلے کے بکریوں کے بال وغیرہ، لیکن وہی سنا ہوگا کہ اسناد میں بھی شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، اور زنا کار بدکار کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، پتہ رحمی رحم کے رشتوں کو توڑنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو مسلمان 3 دن سے زیادہ بول چال چھوڑنے پتہ تعلق کرے ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور میرے دوستوں، کچھ اسی طرح کی بات شیخ نے شب قدر کے بارے میں بھی لکھی ہے، ایک مفصل بڑی مفصل حدیث ہے، سب سے آخری حدیث وہ پڑھ کے دیکھا، اس نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ میں
ان سب باتوں سے بات صاف ہو گئی کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے مغفرت کے واسطے، اور کبیرہ گناہوں سے توبہ ضروری ہے مغفرت کے واسطے۔ یہ مت سمجھنا کہ اب روزے کا کوئی ثواب نہیں، روزے کا کوئی فائدہ نہیں، تراویح کا کوئی فائدہ نہیں، روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھو اللہ نے اس اجر و انعام کو جو وعدہ اس پر کیا گیا وہ ضائع نہیں کیا، وہ برباد نہیں کیا، معاملہ پینڈنگ رکھا کہ تم ان سے توبہ کرو پھر تمہیں یہ نام دیا جائے گا، تم ان سے توبہ کرو پھر تمہیں یہ نام دے دیا جائے گا۔ یہ بھی بات سمجھ گئے؟ غلطی میں تو نہیں مبتلا ہونے گے، غلط فہمی میں تو مبتلا نہیں ہونے گے۔ اللہ نے وہ اجر و انعام ضائع نہیں کیا بلکہ پینڈنگ بٹھا دیا، موقوف کر دیا، ملتوی کر دیا کہ جب ان گناہوں سے توبہ کر لیں کہ جب یہ نام ہو جائے۔ میرے بزرگوں دوستوں، دوسری بات جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ گناہوں کو ہلکا نہ سمجھیں اور گناہوں سے بچیں، خصوصاً کبیرہ گناہوں سے بچیں اور توبہ۔ آج اصل کے بعد بھی تفصیل سے آپ نے بات سنی اور الحمدللہ تفصیل سے بات نے بیان کی کہ ہمارے اندر ایسا دائرہ، ایسا جذبہ کیسے پیدا ہو، ہم ایسے کیسے بن جائیں کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کریں اور توبہ کا مطلب چین کریں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ کبیرہ گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا، اگر اس سے ہو جاتا ہے گناہ تو توبہ کر کے روز ہو کے جب تک معاف نہیں کرا لیتا اس وقت تک چین سے نہیں ملے۔ بتایا کہ توبہ کی صفت ہمیں کیسے حاصل ہو، توبہ کا مقام ہمیں کیسے حاصل ہو، وہ میں آپ نے سن سکتا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں دوستوں، اب بات یہ ٹھہری کہ وہ مغفرت اور وہ نجات جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور مغفرت اور نجات کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے جنت میں چلے جاوے، اس کے واسطے ضروری ہے تقویٰ، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ہم ان کے پابند ہوں، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ہم ان سے بچ جائیں۔ اس واسطے ہمیں ایسا بننا ہے کہ اللہ کے حکموں کے پابند بنیں، اور اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے روکنے والے ہیں۔ دوستو، اس کے بغیر نجات اور مغفرت نہیں۔ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس واسطے زندگی غفلت میں نہ گزرے، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑے جا رہے ہیں، اور پھر وہ بیٹھے ہر چیز میں کل آنکھ نہیں کھلتی، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، ابھی بزی رہتا ہوں، مصروف رہتا ہوں، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ابھی کچھ میں نے بتایا ہے میرے دوستوں، بس یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ نجات ہوگی تقوی سے، اور مغفرت ہوگی، ڈائریکٹ جنت میں جانا ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے جن کاموں کا ہمیں اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان سے پابند رہنے سے، اور اللہ نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچنے سے، اسی کا نام ہے شریعت کا اتباع، اور اسی کا نام ہے تقویٰ، اور یہی ہے ایمان کا تقاضا۔ اب ہم اپنے اوپر یہ محنت کرتی ہے، ہم ایسے بن جائیں، ایسے ہو جائیں۔ یہ بات پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے امید ہے اللہ کی بات سے کہ بات اتنی صاف ہوگی، پھر بھی میں کہتا ہوں آپ سے
میرے بھائیوں کثرت ذکر کی کثرت اس کا فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، لیکن مغفرت نہیں کراتی، جہنم سے نجات نہیں دلائے، جہنم سے نجات دلائے گا تقویٰ۔ ہاں ذکر کی کثرت ذکر کی برکت سے تقویٰ نصیب ہو جائے معلوم بھی ہے۔ کثرت نوافل کی کثرت سے مغفرت نہیں ہوگی، مغفرت ہوگی تقوی سے، جہنم سے نجات ملے گی تقوی سے، ڈائریکٹ جنت میں داخلہ ہوگا تقوی سے، اللہ کے حکموں کو بجا لانے سے اور اللہ کے جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچنے سے، اس سے کسی کو کہتے تقوی، اس کو کہتے تقوی۔ اللہ نے قرآن پاک میں شان کو متقی جنت متقی لوگوں کے واسطے تیار کی، جہنم کے واسطے فرمایا کافری، تو جہنم کافروں کے واسطے تیار۔ تقوی کے فضائل میں نے رمضان سے پہلے بیان کیے تھے، وہ بھی یاد کریں۔ اب میرے دوستوں میں دو بات آپ کے سامنے، بلکہ دو کی بھی تین بات آپ کے سامنے اور بیان کیا ہوگا؟ 8:07 ہاں 8:07 کیا کرنا ہے ہمیں، کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہ بات آپ بہت بار سن چکے ہیں، اب بھی دھیان سے سنیے اور اسی توجہ سے سنیے جتنی توجہ سے پہلی بار آپ نے سنی۔ ہمیں محنت اس پر کرنی ہے کہ عقیدہ جس کو کہتے ہیں، عقیدہ ایمان، تین چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جن کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، جو سچے اور صحیح عقیدے ہیں ہم ان کو جانیں، ان کو مانیں اور اس پر ایسا یقین کریں کہ اس پر کوئی شک و شبہ نہ ہو، بلکہ اس پر ایسا یقین کریں، ایسا یقین پیدا کریں جیسا کہ وہ ہمارا آنکھوں دیکھو۔ جنت کا یقین اور جنت کی نعمتوں کا یقین جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، صحیح حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، ایسا ہو جیسے آنکھوں دیکھا۔ اور جہنم کا یقین اور جہنم کے عذاب کا یقین ایسا ہو جیسے آنکھوں دیکھا۔ یہ سچے اور صحیح عقیدے ہیں، اور جھوٹے عقیدے، باطل عقیدے، غلط عقیدے، ان سب سے بچے، ان سب سے بچے۔ تقوی میں پہلا کام یہ ہے، اور یہ ہر انسان پر فرض عین ہے، فرض عین ہر انسان پر فرض ہے۔ اٹھا کے دیکھنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تصحیح قصد السبیل۔ اور میرے دوستوں تقوی میں دوسرا کام، تقوی جس سے حاصل ہوتا ہے، تقوی دوسرا وہ ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال کی پابندی، اور اعمال سیئہ، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی، اور اس پر محنت کرنی ہے اور اپنے آپ کو ایسا ہونا۔ اور تیسری چیز اخلاق حسنہ، اچھی عادتیں، ایمانی صفات اپنے اندر پیدا کریں، اور کافروں والی، منافقوں والی صفات اور عادت اپنے اندر سے نکالنی ہے۔ اعمال صالحہ کا پابند ہونا، اس کے لیے محنت کرنا فرض عین ہر آدمی، اور برے اعمال سے، گناہوں سے بچنا اور اس کے لیے محنت کرنا
فرض عین ہر آدمی کا. اچھے اخلاق اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنا فرض عین ہر آدمی کا, اور ان کے لیے کوشش اور محنت کرنا فرض عین ہر آدمی کا, اور بری عادتوں سے بچنا فرض عین ہر آدمی کا, اور ان سے بچنے کی کوشش کرنا جدوجہد کرنا فرض عین ہر آدمی کا. یہ میرے طرف کھول کر اور کچھ زیادہ الفاظ میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے. آپ اپنے گھر جا کر قصد السیرت قصد السبیل دیکھنا, اس میں آپ کو یہ بات اور یہ مضمون ملے گا. اس کے بعد درجہ ہے کثرت ذکر کا, اس کے بعد درجہ ہے کثرت نوافل کا, اس کے بعد ہے درجہ کثرت ذکر, اس کے بعد ہے درجہ کثرت نوافل. اور بات آپ کو اچھی طرح پہلی سب باتیں ملا کر یہ بات ہوئی صحیح سمجھ رہا ہوں. میرے دوستوں, میری سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ اصلاح کی طلب پیدا ہو جائے ہمارے, اصلاح کی طلب پیدا ہو جائے ہمارے, اتباع شریعت اتباع سنت کی فکر پیدا ہو جائے ہمارے. ہم یہ ٹھان لیں, ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اور اس کے لیے کوشش کرنے لگے جس کوشش کی ضرورت ہے. ہم یہ ٹھان لیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اور اس کے لیے ہم کوشش کرنے لگے جو کوشش کرنی چاہیے. ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے, یہ ہم ٹھان لیں, اور اس کے لیے کوشش کرنے لگے کہ ہمیں کوشش کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بننا ہے. یہی ہے مطلب اصلاح کا, اور یہی ہے مقصد تمام اجتماعات. یہ بھی ایک بات ہو, کثرت ذکر کثرت نوافل یہ بات کی چیز ہے. امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی, پسند آئی ہو یا نہ آئی ہو, سمجھ میں آئی ہو. پسند تو وہی ہو گئے, زور پڑھنے کے بعد اثر پڑھ لو سارے کام, پسند تو وہی آ گئے. اللہ اکبر اللہ. اب میرے دوستوں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ اور دینا, جس کو ہم خانقاہی نظام کہتے ہیں اور جس کو ہم سلوک کہتے ہیں, سلوک اللہ کا راستہ, وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. کیا اتنی محنت کرنا کہ سچے عقیدوں کا یقین ایسا پیدا ہو جائے جیسے آنکھوں دیکھی چیزوں کا یقین, اور اتنی محنت کرنا کہ اعمال صالحہ ایسے مرغوب ہو جاتے جیسے کہ کھانا پینا. اتنی محنت کرنا کہ گناہ ایسے ناپسند ہو جاتے اور گناہوں سے ایسی نفرت ہو جاتے جیسی پیشاب پاخا ایسی. اتنی محنت کرنا کہ اچھی عادتیں اچھے اخلاق اچھی عادتیں اخلاق حسنہ ہماری طبیعت اور فطرت بنتا ہے. طبیعت و فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے بغیر ارادے کمزور کی ثابت ہونے لگے, اور اتنی محنت اپنے اوپر کرنا ہے کہ بری عادتیں نکل جائیں. یہی سلوک ہے, یہی اللہ کا راستہ ہے. ذکر کی محفلیں ہمارا کام نہیں ہے. ختم خاندان پڑھ لیا کافی ہو گئی کام کا, اس کا نام خاندان نہیں ہے. جی میرے بھائی, یہ تو ذریعہ ہے, ذریعہ. اصل خاندانی نظام یہ جو میں نے آپ کو بتایا, اور یہ ہے خاندانی کام جو عمل میں تو کہاں دکھائی دیتا
اب تو علم میں بھی نہیں دکھائی دیتا، ایسا محسوس ہوتا ہے، عمل میں بھی دکھائی نہیں دیتا، علم میں بھی دکھائی نہیں دیتا، بس یہاں ذکر کی مجلس، یہاں ذکر کی مجلس، وہاں محفل، بس یہی ہے۔ یہ ہے چیز، اس کو حاصل کرنے میں لگو۔ یہ بات ہے۔ اب سنو آخری بات، آخری بات یہ سے میرے بھائیوں، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کیا کرنا ہے، میں آپ کو یہ بھی بات بتا چکا ہوں اور بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ چیزیں آپ اپنے اندر کیسے پیدا کریں، یہ چیزیں آپ اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے اور یہ چیزیں اپنے اندر کیسے پیدا ہو جائیں گی۔ اس کے لیے میرے بھائیوں 5 کام ہیں، 5 کام: علم، ذکر، مجاہدہ، اللہ والوں کی صحبت اور آخرت کی فکر، اور آخرت کی فکر۔ یہ 5 کام اپنی ذات میں بھی عبادت ہے، اپنی ذات میں بھی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اور دوسری تمام عبادتوں کا ذریعہ ہے، ذریعہ ہے، ذریعہ۔ علم، دین کا علم حاصل کرتے رہو، فضائل بھی سنتے رہو، ترغیب اور ترہیب بھی پڑھتے رہو، مسائل بھی سنتے رہو، ہر عمل کو ادا کرنے کا طریقہ، مسائل کا مطلب ہے ہر کام کو، عمل کو کرنے کا طریقہ بھی سیکھتے رہو، اور اس کی ترغیب اور ترہیب بھی سنتے رہو، یہی پڑھتے رہو، یہی ہے علم، یہی ہے علم۔ آپ نے آج توبہ کا بیان پڑھا، توبہ کا بیان سنا، خوب سمجھو توبہ کس کو کہتے ہیں، یہ علم، پھر خوب سمجھو کہ توبہ کا مقام کیسے حاصل ہو، یہ علم ہے، پھر اس کے بعد وہ کام کرو جس سے توبہ کا مقام حاصل ہو، یہ علم پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو، ویسے تو ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے، لیکن جن کے اندر صلاحیت ہے ان سب کو میں کر رہا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ملفوظات حکیم الامت اور خطبات حکیم الامت پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی آپ کو مجھ کو ضرورت ہے، ضرورت۔ میرے دوست کو دوسری چیز ہے ذکر، ذکر، اس سے غفلت نہ ہوتی، اور ایسا مت کرو کہ ذکر نہیں ہوتا، آج نہیں ہوتی، جی نہیں چاہتا، ایسا مت ہے، ایسا مت ہے، بلکہ دیکھو ایک لفظ بولنا شروع کر دیا میں نے بہت دنوں سے، بالکل دیہاتی ہے، تھوڑا گھڑا ٹوٹا ٹوٹا، پابندی سے، بغیر پابندی کے، جس طرح بھی ہو سکے لگے، جس طرح بھی ہو سکے لگے، اور ذکر کی پابندی، جن کو جو ذکر بتایا ہوا، جن کو 12 تسبیح بتائی ہوئی 12 تسبیح پڑھیں، جن کو 3 تسبیح بتائی ہوئی ہے 3 تسبیح پڑھیں، اور اس سے نہ چھوٹ۔ جب یہ چھوٹ جائے کسی بھی وجہ سے تو حوصلہ نہ چھوڑیں، جس دن احساس ہو اسی دن شروع کریں، جس دن احساس ہو اسی دن شروع کریں۔ اور میرے دوستو کرو تو صحیح، کچھ کر کے دکھاؤ تو صحیح، کچھ کر کے بتاؤ تو صحیح۔ تجربہ ہے، ذکر کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، لیکن جب ہم ہمت کر کے طبیعت پر زور ڈال کے بیٹھ گئے اور ذکر شروع کر دیا تو تھوڑی دیر میں دل دماغ متوجہ ہو جاتا ہے، تھوڑی دن میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے کہ کرو، بلکہ مزہ آ جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ذکر کرنے کو جینا چاہتا، کرو تو
اسی طرح جس دن کوئی عذر بھی ہو، عذر کا مطلب بھی آپ کو سمجھائیں گا، بھی سمجھائیں گے، عذر بھی ہو اس دن اس وقت نہ ہو تو دوسرے وقت کریں، 12 نہ پڑھی جائے، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، 2 پڑھ لو، کچھ تو کرو، ذکر کی پابندی بتایا۔ اور میرے دوستوں تیسری چیز ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ دیکھو آیت شریفہ یاد نہیں آ رہی تھی تو اثر کے بعد مجھے یاد آ گئی، وَمَنْ أَرَادَ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ۔ جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے نہیں دیتے، جتنی چاہتے ہیں اتنی دے دیتے ہیں۔ اللہ نے یہاں کوشش کی بھی قید نہیں ہے، محنت کی بھی قید نہیں ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، کوئی ایک ہی مطلب ہے، الفاظ بدلتے ہیں، اور اس کے لیے ایسی محنت کرتا ہے جیسی محنت کرنی چاہیے، اور وہ مومن بھی ہو، ایمان بھی ہو، اس کے اندر خالی مجاہدہ کافی نہیں، خالی مجاہدہ کافی نہیں، ایمان کے بغیر کتنے مجاہدہ کرتے رہو، آنکھ کے بیچ میں بیٹھ جاؤ، آنکھ میں لیٹ جاؤ، بھوکے رہو، ننگے رہو، کچھ نہیں، کچھ نہیں، وہ بھی تو اس کی محنتوں کی قدر کی جائے گی، اولئک سعیہم مشکورا، اس کی محنتوں کی قدر کی جائے گی، یعنی اس کو پہنچا جائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ تو ہمارے لیے محنت جدوجہد کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیں۔ میرے دوستوں آیتوں میں حدیثوں میں یہی بات ملے گی آپ کو کہ کچھ کرنا پڑے، کچھ کرنا پڑے۔ وہ شعر آپ نے سنا، قیمت خود ہر دو عالم مفتری، قیمت خود ہر دو عالم مفتری، نرخ بالا کن کے اذہانی حروس۔ کیا تو نے اپنی قیمت دونوں جہان کو چھوڑنا بتایا، دونوں جہان کو چھوڑ کر بھی اگر تم مل جائے تو معاملہ سستا ہے، سودا بڑا سستا ہے۔ میرے دوستوں جن کو ہمارے بڑے مانتے ہیں اور جن کے نام سن کر ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے کیا 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 ہو، انہوں نے اپنے لیے کیا 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 ہو۔ ہاں دیکھو کہاں تک بات پہنچی، کہاں تک بات پہنچی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ کیا کیا ہوگا دل میں کوئی آرزو نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں، کوئی تمنا نہیں۔ کتنی محنت کی ہوگی، دل میرا ہو جانے ایک میدان ہوں، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہوگا، کچھ نہیں، کچھ بھی سنائی دیتا، کچھ نہیں ہوگا ہمارے آگے۔ کتنی محنت کرنا پڑی، کتنی محنت کرنا پڑی۔ میرے دوست مجاہدہ ایسی ہو، آپ سے لمبی چھوڑی، لمبا چوڑا مجاہدہ نہیں کرنا۔ ہمارے مشائخ اللہ تعالیٰ کی قبروں کو نور سے برابر کرتے، وہ پورا صحیح علم رکھتے ہیں،
پیٹ بھر کے کھاؤ، نیند بھر کے سو، بس بری مجلسوں سے بچو، بری محفلوں سے بچو، حضور کا حضور باتوں میں نہ رہو، وزیر کا بلاتا ہے۔ پیٹ بھر کے سونے کا مطلب یہ نہیں کہ فجر کی نماز تک سوتے رہو، جماعت بھی چھوڑ دو۔ وہ جو رات بھر نہیں سوتے تھے، دن میں بھی نہیں سوتے، 6 گھنٹے سو لو، 7 گھنٹے سو لو، کس رات میں سو لو۔ اس لیے میرے بھائی، مجاہدے کا مطلب میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، عمل سے پہلے جو مشقت ہے اسے برداشت کرو، بس مجاہدہ نہیں۔ عمل کے بعد جو مشقت ہو اسے برداشت کر لو، بس مجاہدہ کس کا نام؟ ہمارا نفس، ہماری طبیعت کام پر آمادہ نہیں ہے، زور ڈال کے اس کو کام پر آمادہ کر لو کچھ دنوں تک، پھر چاہتا ہے جیسے دھکا دے گا، اسٹارٹ کر دے گا، اور پھر تو گاڑی چلے گی، پھر تو گاڑی چلے گی۔ یہی بات بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، گناہوں کا مسئلہ ہے، گناہوں کا مسئلہ ہے، چھوٹا ہو بڑی بات ہے، کچھ دن کر کے دیکھو، کچھ دن کر کے دیکھو میرے دوستوں، میں قسم کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جن کو ہم اور تم دیکھنے کے لیے میدان رہتے ہیں نا، میدان رہتے ہیں نا، ان کو دیکھنے سے دکھ ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، بری لگتی ہے۔ کچھ دن تو کرتے رہے، کچھ دن کرتے رہے، جی خدا نگاہ دیجیے، اسی کارن میرے دوستوں، اللہ والوں کی صحبت، اس کو کچھ کم نہ سمجھنا، اس کو کچھ کم نہ سمجھنا۔ حضرت خالی رحمۃ اللہ علیہ کے مرحوم کبھی کبھی گروپ میں اسٹیٹس میں لگاتا ہے، محض کتابوں کے علم سے کچھ نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں بنا، اور محض صحبت سے بہت کچھ بنا۔ حضرت فرماتے ہیں صحبت کو اس کے لیے ایک ہی بات کہا کرنا، صحابی کا جو مرتبہ ہے وہ کسی غیر صحابی کو حاصل ہو نہیں سکتا۔ اب اس کو مرتبہ کیسے ملا؟ صرف صحبت کی ملا، صرف صحبت کی ملا۔ بری صحبت سے بچتے ہیں، بری صحبت سے بچتے ہیں، بری صحبت سے ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، فکر آخرت، آخرت کی فکر، سارے دن آدمی مارا مارا کیوں ملتا ہے؟ کل اس کا چولہا چل جائے، کل اس کے بچوں کا تن ڈھک جائے، ساری رات دین کی دیتا ہے، اس لیے کہ کل اس کا چولہا چل جائے، اس کا بچوں کا تن ڈھک جائے، پردیش میں سالوں سال پڑا رہتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ زندگی آرام سے گزر جائے۔ لڑکے لڑکیاں مرد عورت کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی یا ہمیشہ رہنا، اس کے لیے اس کی فکر۔ جب ہم مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کو پڑھیں گے، خوب تفصیل سے پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، یہ فکر اپنا آپ کو پیدا ہوگا، یہ فکر اپنا آپ کو پیدا ہوگا۔ میرے دوستوں، میں بات ختم کرتا ہوں اور اپنی بات کا حاصل و خلاصہ سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بخش دیا، اب دوبارہ مجرم نہ بنو۔ اللہ نے ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا، جہنمیوں کی فہرست میں ہمارا نام نہ، اس طرح زندگی گزاریں۔ دوستوں، دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ مغفرت اور نجات
مغفرت اور عطا کا مطلب ڈائریکٹ جنت میں داخل ہونا، سیدھا جنت میں داخل ہونا، یہ مطلب ہوتا ہے مغفرت اور عطا کا۔ یہ تقوی کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ اوامر کی پابندی اور نواہی و منہیات سے اجتناب و پرہیز کے بغیر نہیں ہوگا۔ ثواب ملے گا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے اس کا بھی، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو گے زندگی میں اس کا بھی، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو گے ثواب اس کا بھی ملے گا، لیکن مغفرت کے بغیر تقوی کے بغیر نہیں۔ ایک ہے مغفرت ڈائریکٹ جہنم میں جا کے جنت میں چلے جا وسیع، یہ تقوی سے، اور ایک مغفرت کبھی نہ کبھی جنت میں چلے جائے وہ ایمان پر، کوئی بات نہیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات میں نے آپ کو بتائی تقویٰ کیا ہے، اور آخری بات یہ بتائی یہ تقویٰ کیسے حاصل ہے۔ معمولات کی پابندی کیجیے اور خدمت اور گزارنے سے کام کیجیے، اللہ سے خوب دعا کیجیے، اللہ والوں سے دعا بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے سے تیرے خزانے کا محدود ہے، کبھی کم یا ختم ہونے والے اپنی مخلوق میں سے جو ہر ایک کو سمندروں کے برابر بخش دے تو بھی تیرے خزانوں کو اتنی کمی نہ آئے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جائے۔ اے اللہ یقیناً بڑی طاقت تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا پڑا، یقیناً بڑی طاقت تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا پڑا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا، یہ خالی ہاتھ واپس کرتے ہیں۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری صفات کے بیان سے عاجز ہے، حاضر ہے، یقیناً تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی صفات بیان کی۔ اے اللہ ہم تیری اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا۔ اے اللہ ایمان کامل عطا، ایمان کی عزت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ضمانت تک پیدا فرما، اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔ اے اللہ اتنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو تمام گناہوں سے روک دے، اتنا خوف عطا فرمائے اتنا فرمانے سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اپنے لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب
کو ہدایت عطا فرما، پورے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری نوجوان نسل کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اللہ نفع دینے والا اللہ اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم سنا ہے اور جو ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، آپ عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا فرمانبردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا، اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما، اپنے احکام پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما، اے اللہ آج تک کتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر، تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اے اللہ تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں، تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں، اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا، تمام گناہوں سے حفاظت، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، کسی بھی کرتے ہیں، اپنے دوسروں کو بول دینا، زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، رحم فرما، مدد فرما، انعام فرما، بلا استطاعت اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، اور تو اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری کر، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ، اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں میں ہمارا ساتھ نہ دے، اللہ اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ، اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو صحت و قوت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما، خطرناک اور لاعلاج قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما، اے اللہ نہ اتنی دولت مانگتے جو ہمیں سرکشی اور نافرمان بنائے، اے اللہ ایسی تندرستی سے ہماری حفاظت فرما جو ہمیں بھی بھلا دے اور پھر ہم تمہیں بھی بھول جاتے اور پھر تم بھی ہمیں بھلا دے، اے اللہ ایسی تندرستی سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ خوشحالی تندرستی سے حفاظت فرما، اے اللہ تندرست سے سنو روزہ ہوتا ہے، قلب کی راہیں دعائیں ہوتا ہے، قبر کو ہوتا ہے، اے اللہ تندرست سے سنو نئے سے انتظام کرنا، نئے سے انتظام کرنا، اے اللہ
خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما، ان کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو باور میں حلال کاروبار عطا فرما، ان کو نوکری کی تلاش ہے اللہ ان کو ان کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، جن کو دکان کی ضرورت ہے ان کو مومن دکان عطا فرما، جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما، اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک و نبا والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما، جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد عطا کی ہے اللہ کی اولاد کو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے دل کی راحت بنا، ان کو ملت کا خالق بنا، بہترین صلاحیت بہترین قابلیت سے ان کو عطا فرما، محنت سبھی عطا فرما، اپنے سبھی اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ایک دوسرے کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو نرم مزاجی عطا فرما، ہم کو نرم کلامی عطا فرما، خوش اخلاقی عطا فرما، ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے فرما، اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کا اوپر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کا اوپر مسلط نہ فرما، اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو اپنا حق عطا فرما، مرد دل تک دین حق دین اسلام پر ثابت فرما، اللہ اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دیجیے، ہمیں بھی بغیر حساب کے بخش دیجیے، اے اللہ بغیر حساب کے بخش دیجیے، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ گرمی کا دھوپ برداشت نہیں، سوئی کا چونا برداشت نہیں، دھوپ برداشت نہیں، پیاس برداشت نہیں، اے اللہ قبر میں پچھو کے درمیان کیا حال ہوگا، اے اللہ جہنم کے ساتھ پچھو کے درمیان کیا حال ہوگا، جہنم کی آگ میں کیا حال ہوگا، اے اللہ صدقہ تیری ضروری گنا اس صدقہ پیغمبر کا اپنی آل کا، اے اللہ صدقہ تیری رحمت کا، صدقہ تیرے کرم کا، سب کو معاف فرمانا، سب کو معاف فرمانا، اے اللہ نے تکلیف اپنے نبی کا پڑوس فرما، اے اللہ اپنے نبی کا پڑوس، اے اللہ امت کے اندر سمجھداری اور بیداری پیدا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، کل عالم سے امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، امن و امان کے دشمنوں کو نیز و نابود فرما، امن و امان کے دشمنوں کو تباہ فرما، ظالموں کا غرور توڑ دے، اے اللہ گھمنڈیوں کا گھمنڈ توڑ دے، اے اللہ ظالموں کا غرور توڑ دے، گھمنڈیوں کا گھمنڈ توڑ دے، اے اللہ امن و امان نازل فرما، امت مسلمہ کو اسلام کو مسلمانوں کو عزت و غلبہ نصیب فرما، دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما، مراکز کی مساجد کی
حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں مسلمان پریشان ہیں، جن کو ستایا جا رہا ہے، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ ان سب کی نصرت فرما، خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ جو حوادثات میں مبتلا ہے